بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران خالی کروانے کا حکم، جنگ کی بڑی دھمکی دے دی۔ اب خود کو بہت بڑے ہولناک اور تباہ کن حملوں کے لیے تیار کر لیجئے، کیونکہ جو ہونے جا رہا ہے شاید دنیا کا سب سے خطرناک اور ہلاکت خیز حملہ ہو۔ گزشتہ رات گویا قیامت خیز تھی، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی بڑا دھماکہ یا تباہی سامنے نہیں آئی۔ پھر ایسا کیوں؟ کیا اصل طوفان اب آنے والا ہے؟ جی ہاں ناظرین، ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ حملہ روایتی انداز سے مختلف ہے۔ ایرانی میزائل اسرائیل میں آ کر گرے، لیکن وہ تباہ کن نہیں تھے جیسا کہ ایران پہلے کرتا آیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایران نے کسی نئے قسم کے میزائل یا سسٹم کو ٹیسٹ کیا ہے۔ ایک حیران کن منظر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم خود ہی فیل ہو گیا اور میزائل اپنے ہی علاقے پر جا گرا۔ کیا ایران نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی ٹیسٹ کی ہے جو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا دیتی ہے؟ دوسری جانب سب سے بڑی اور خطرناک خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران کے 1 کروڑ شہریوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا اور وہ خود G7 اجلاس ادھورا چھوڑ کر ہنگامی طور پر امریکہ واپس پہنچ گئے۔ ایران میں اس وقت خوف کی لہر دوڑ چکی ہے۔ آدھی رات کو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے دکھائی دیے، ہاتھوں میں بچوں کا سامان، دل میں خوف اور زبان پر صرف یہی سوال، ہم واپس آئیں گے یا نہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے قومی سلامتی کا اجلاس بھی طلب کر لیا۔ امریکہ مکمل طور پر اس جنگ میں کودنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے اور اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، امریکہ پر بھی جوابی حملوں کا خدشہ موجود ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے اپنے میڈیا کو مکمل طور پر خاموش کر دیا ہے، غیر ملکی صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی حکومت نے سختی سے حکم دیا ہے کہ ایران کے حملوں کی کوئی کوریج نہ کی جائے اور نہ ہی ویڈیو بنائی جائیں اور نہ ہی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جائیں۔ دوسری طرف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ارد گرد بھی غداروں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ضعیف ضرور ہے مگر حوصلے میں مضبوط۔ ان کا ایک پیغام نجی محفلوں میں گردش کر رہا ہے کہ اگر وہ زندہ نہ رہے تو بھی ایرانی قوم جنگ جاری رکھے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کو فوری طور پر ایٹمی طاقت بننے کی اجازت دی جائے۔ ان کے الفاظ تھے، ہمارے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں، وقت کم ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے پاس مسلم ممالک کی ایک فہرست ہے جس میں ہر وہ ملک شامل ہے جو ممکنہ طور پر خطرہ بن سکتا ہے۔ وہ سب کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں اور امریکہ ان کا اعلی کار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا خطرناک اعلان، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کا منصوبہ، ایران کے ایٹمی طاقت بننے کی تیاری، بالآخر وہ ہونے جا رہا ہے جس کا خدشہ تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیتن یاہو نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ اسرائیل اب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آیت اللہ کو مار دیا گیا تو جنگ ختم ہو جائے گی اور خطے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اس بیان کے پیچھے ایک خطرناک منصوبہ نظر آ رہا ہے جس کے مطابق اسرائیل نہ صرف خامنائی کو قتل کرنا چاہتا ہے بلکہ ایران کے اندر رجیم چینج یعنی حکومت تبدیلی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ نیتن یاہو کے اس اعتماد کے پیچھے شاید ایران کے اندر سے ہی کچھ غداروں کی کارستانیاں ہیں جنہوں نے خامنائی کی معلومات افشا کی۔ ادھر ایران کے اندر صورتحال سخت کشیدہ ہو چکی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین نے آیت اللہ خامنائی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران فوری طور پر ایٹمی تجربہ کرے اور خود کو سرکاری طور پر ایٹمی طاقت قرار دے۔ حالانکہ آیت اللہ خامنائی نے ماضی میں ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف فتویٰ دیا تھا، مگر اب ایرانی قیادت یہ مان چکی ہے کہ بقا کے لیے ایٹمی طاقت بننا ناگزیر ہو چکا ہے۔ صورتحال اس قدر خطرناک ہو چکی ہے کہ اسرائیل اب ایران کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز پر بھی حملے کر رہا ہے۔ لائیو نشریات کے دوران میزائل برسائے جا رہے ہیں۔ نیتن یاہو کی اگلی دھمکی چین، روس اور پاکستان کی طرف ہے، جبکہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودنے کو تیار بیٹھا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کیا فیصلہ کرتے ہیں اور دنیا اس بڑے تصادم کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے تباہ کن حملے، حیفا ریفائنری مکمل بند ہو گئی، 3 اسرائیلی ہلاک، درجنوں زخمی۔ ایران نے چوتھی بار اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور حیفا شہر پر
بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حیفا کے رمات ڈیوٹائر بیس کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ اسرائیل نے بھی تہران پر تازہ حملہ کیا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں حیفا ریفائنری کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، جبکہ حملے میں 3 ملازمین ہلاک ہوئے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل علی محمد نے کہا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم کی یہ نئی لہر ہے اور صبح صادق جاری رہے گی۔ ہم دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی امن میسر نہیں ہونے دیں گے۔ ایرانی سیکیورٹی کونسل نے اس سے قبل بیان دیا تھا کہ آج چوتھا دن انتہائی خطرناک ہوگا اور اسرائیل کو رات کے وقت دن کا منظر دکھائی دے گا۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تہران کے عوام اور ایران نے تل ابیب کے شہریوں کو فوری طور پر انخلاء کی ہدایت کرتے ہوئے بڑے حملوں کا اعلان کیا تھا۔ قبل ازیں ایران نے صبح سویرے اسرائیل پر دوسرا بڑا حملہ کرتے ہوئے درجنوں بیلسٹک میزائل داغے، جس کے نتیجے میں کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی، جبکہ 8 اسرائیلی ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ تازہ حملوں میں حیفا پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں آگ لگ گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہیک، میزائل اپنے ہی علاقے پر گرنے لگے۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کو ہیک کر لیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیلی میزائل اپنے ہی علاقوں پر گرنے لگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آئرن ڈوم میں تکنیکی مداخلت کے بعد دفاعی میزائلوں کا رخ پلٹ گیا، جس سے تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ رائٹرز کی جانب سے جاری ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل فضا میں بلند ہونے کے بعد واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ تاحال اسرائیلی حکام نے ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی، تاہم ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ درست ہے تو سیکیورٹی کے لیے خطرناک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا ارادہ سنگین غلطی ہوگا، ایمانوئل میکرون نے خبردار کر دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر فرانسیسی صدر میکرون نے صحافیوں سے گفتگو میں ایران میں رجیم چینج پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ ایران اور اسرائیل میں جنگ بندی کروا سکتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ میکرون نے ایران اور اسرائیل سے شہریوں پر حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ تہران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا مقصد ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ باہر سے بمباری کر کے آپ خود ایک ملک کو بچا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ غلط رہے ہیں۔ واضح رہے، اس سے قبل فرانسیسی صدر نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی پیشکش کی ہے۔ گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ نے روس کے ساتھ مذاکرات کا اگلا دور منسوخ کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کے اگلے مرحلے کو منسوخ کر دیا ہے۔ ماسکو میں جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اچانک فیصلے پر روس کو افسوس ہے، کیونکہ حالیہ سفارتی روابط سے تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہوئی تھی۔ یاد رہے، امریکہ اور روس کے درمیان یہ مذاکرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں شروع ہوئے تھے، جن کا مقصد اسٹریٹجک استحکام، سلامتی اور دفاعی معاملات پر پیش رفت تھا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بات چیت کا عمل روکنا افسوسناک ہے اور اس سے دو طرفہ اعتماد کو نقصان پہنچے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، G7 ممالک نے اسرائیل کی حمایت کر دی، ایران عدم استحکام کا سبب قرار۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق G7 ممالک کے بیان میں اسرائیل کی حمایت کی گئی ہے اور ایران کو عدم استحکام کا سبب قرار دیا گیا ہے، جبکہ G7 کے مشترکہ بیان میں مشرق وسطیٰ میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی پر زور دیا گیا۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ہمارا موقف ہمیشہ سے واضح ہے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اسرائیل کی سلامتی کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ G7 ممالک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی توانائی منڈیوں پر پڑنے والے اثرات سے متعلق چوکنا رہیں گے۔ G7 کے مشترکہ بیان میں ایران کے بحران کے حل، غزہ میں جنگ بندی اور شہریوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔